اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک ومن يعظم حرمات اللہ فهو خیر له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذالک ومن يعظم حرمات اللہ. یہ حج کے مسائل چل رہے ہیں، اور حج کے اندر جس طرح دوسرے مناسک ادا کرنے ہوتے ہیں اسی طریقے سے حج کے اندر قربانی کے بھی مسائل آتے ہیں. ظاہر ہے جو بندہ حاجی حج کرنے جاتا ہے آخر وہ وہاں پہ قربانی وغیرہ بھی کرتا ہے، اور باقی بھی سارے معاملات ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالک، بات اسی طریقے سے ہے کہ من يعظم حرمات اللہ، فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی عزت والی چیزوں کی عزت کرتا ہے فهو خیر له عند ربه، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے بہت بہتر بات ہے. مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حج کے دنوں کے اندر اور حج کی مقامات پر جن جن چیزوں کو عزت عطا فرمائی ہے، مثال کے طور پر صفا مروہ ہے، وہاں پہ طواف ہے، وہاں پہ جو بھی معاملات ہیں، فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی حرمت والی چیزوں کی عزت کرتا ہے اس کے اندر ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہے. اس طریقے سے مثال کے طور پر انبیاء کرام ہے، اولیاء کرام ہے، علماء کرام ہے، کتابیں ہیں، یعنی ہر چیز شامل ہے. فرمایا جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی ہے، اور اگر جو شخص ان کی عزت کرتا ہے تو فهو خیر له عند ربه، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بہتر بات ہے اس کے لیے. دیکھیں نا جی، اگر کوئی بندہ کسی کو کہتا ہے کہ یار بھی یہ میرا بندہ جو ہے نا آج کے بعد اس کی یہ ڈیوٹی ہے، اس کی ہر بندے نے عزت کرنی ہے، ہر بندے نے اس کا کہنا ماننا ہے، تو جو بندہ اس کا کہنا مانے گا اسی کے لیے بہتر ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جن چیزوں کو، جن پہاڑوں کو، جو بھی چیزیں موجود ہیں ان کو جب میں نے عزت عطا فرمائی ہے تو جو بندہ اس کی عزت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر عطا فرمائے گا. مثلا آپ دیکھیں نا، دنیا کے اندر پتھر موجود ہے، لیکن جس پتھر کو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی ہے وہ حجر اسود ہے. اب جتنا بندہ حجر اسود کا احترام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اجر بھی اتنا عطا فرمائے گا. اور پہاڑ دنیا کے اندر موجود ہیں، لیکن جب صفا مروہ پہاڑ ہے، فرمایا جتنی بندہ وہاں پہ جا کے عزت کرے گا، ان کے احترام کرے گا اس پہاڑوں کا، تو اللہ تعالیٰ اس کا اتنا اجر عطا فرمائے گا. آپ جتنا مرضی دوڑتے رہے پہاڑوں پر، لیکن پہاڑوں پہ دوڑنے پر اجر نہیں ملتا ہے. ہاں اگر صفا اور مروہ پہ بندہ دوڑ رہا ہو تو پھر وہاں پہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی عطا فرماتا ہے، کیونکہ یہ وہ پہاڑ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرما رکھی ہے. تو اسی طریقے سے جو بھی چیز، جس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی ہے، فرمایا جو بندہ ان کا احترام کرتا ہے فهو خیر له عند ربه، وہی چیز اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بندے کے لیے بھلائی کا سبب بن جائے گی. وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، فرمایا ہم نے سارے جانور جو کھائے جاتے ہیں، جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، وہ تمہارے لیے حلال ہے. حرام کون سے ہے؟ الا ما یتلی علیکم، جس کا ذکر ہم نے قرآن پاک کے اندر کیا ہے. یاد رکھیں اصول طور پہ یہ پکی بات ہے، اسی بات کو اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ حلال وہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حلال فرما دیا ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول نے حلال کیا. حرام وہی ہے جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام کر دیا ہے. یہ جو جانور ہم ذبح کر کے جن کا گوشت کھاتے ہیں، یہ حلال کب ہے اور حرام کب ہے؟ مثلا یہ جو حلال ہم کرتے ہیں، تکبیر پڑھی اور ہم نے حلال کر کے کھا لیا، یہ حلال ہے. اگر یہی جانور، قرآن مجید کے الفاظ کیا ہے؟ حرمت علیکم المیتہ، اگر کوئی جانور مر جاتا ہے حلال، بکری ہے، مر گئی ہے ذبح کرنے سے پہلے، اب تھی حلال، کیونکہ مرنے کی وجہ سے وہ حرام ہو چکی ہے، اب اس کا گوشت بھی حرام ہے، اب اس کی ہر چیز حرام ہو چکی ہے. میں حرمت علیکم المیتہ، فرمایا ہم نے مردہ جانور تم پر حرام کر دیا ہے، چاہے حلال ہی کیوں نہ ہو، یعنی بکری ہے، بچڑا ہے، کٹا وغیرہ ہے، جو کچھ بھی ہے، لیکن تھا حلال، مردار ہونے کی وجہ سے اب وہ حرام ہو چکا ہے، اس کا گوشت بھی حرام ہے، اس کی ہر چیز حرام ہے. حرمت علیکم المیتہ والدم، خون جو ہے یہ حرام ہے، ٹھیک ہے، کوئی کسی صورت بھی جائز نہیں ہو سکتا ہے. ولحم الخنزیر، جو خنزیر کا گوشت ہے وہ بھی حرام ہے. وما احل لغیر اللہ بہ، اور وہ جانور جس کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیا گیا وہ جانور بھی حرام ہے. والمنخانقہ، یہ الفاظ بڑے کمال کے ہیں. میں جو جانور گر کر مر جائے، چھری نہیں پھیری گئی، جانور کھڑا تھا،
کسی وجہ سے اوپر سے گرا یا ویسے گر گیا اور گر کر مر گیا ہے، وہ جانور بھی حرام ہے۔ والمنخانہ کا تو والموقوذہ، موقوذہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کو بغیر تیز آلے کے ذبح کر دیا جائے، یعنی چھری، یعنی ایسا جو کوئی پتھر تھا اس کے ساتھ اس کو ذبح کر ڈالا، چھری کے موجود ہونے کے باوجود بھی، لیکن اگر بغیر دھار والی چیز کو اس کو ذبح کیا ہے فرمایا وہ جانور بھی حرام ہو جائے گا۔ والموقوذہ، موقوذہ اس جانور کو کہتے ہیں کہ جو گر کر مر جائے، اور منخانہ کا کہتے ہیں گلا گھونٹ کر جس کو مار دیا جائے۔ اور والمنخانہ کا تو والموقوذہ تو والمتردیہ، تو متردیہ اس جانور کو کہتے ہیں جو گر کر مر جائے۔ اور والنطیحہ فرمایا وہ جانور جس کو کسی دوسرے جانور نے سینگ وغیرہ مار دیا یا ٹکر مار دی اور وہ جانور بھی مر گیا تو وہ بھی حرام ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اسی طریقے سے وما اکل السبع، جانور کھڑا تھا، کوئی بکری کھڑی تھی یا کوئی بچڑا کھڑا تھا، اس کو آ کر کسی جانور نے کھا لیا، کتے نے اس کو کاٹ لیا ہے یا اس کا آدھا جسم کھا گیا ہے، تو ایسا یہ جانور بھی حرام ہے۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو ہے تو حلال، لیکن ان کے حرام ہونے کی وجہ کیا ہے؟ جب یہ چیزیں کسی، اگر کوئی جانور کا گلا گھونٹ دیا گیا، وہ مر گیا، گر کر مر گیا، چھری نہیں پھیری گئی ہے، بغیر تیز دھار آلے کے اس کو مار دیا گیا، تو فرمایا یہ وہ جانور ہے جو حلال ہونے کے باوجود بھی حرام ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ارشاد فرما دے، فرمایا یہ چیزیں ہیں جو جانور ہے تم پر حرام ہے، باقی اس کے علاوہ جس طریقے سے بھی ذبح کرو گے اللہ کا نام لے کے، فرمایا وہ سارے جانور تم پر حلال ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا ما یتلی علیکم، فرمایا ہم نے تمہیں یہ بتا دیا قرآن کے اندر بھی کون کون سا جانور کس کس طریقے سے حرام ہے۔ فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، فرمایا کہ ایک تو بتوں کی پلیدی سے دور رہو، دوسرا جھوٹی گواہی دینے سے دور رہو، ٹھیک ہے جی۔ دیکھو نا جی، چلو بت پرستی سے تو اللہ تعالیٰ کرم نے کر دیا، ہم جو ہے وہ فارغ ہے، بچ گئے اس سے، لیکن اگلی بات فرمایا واجتنبوا قول الزور، فرمایا یہ جو جھوٹی گواہی ہے کسی کا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ کسی کے بارے میں جھوٹی گواہی دیتا ہے نا، حضور نے ارشاد فرمایا وہاں سے ہٹتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس پر جہنم پہلے واجب کر دیتا ہے، اور ہم اسے بڑی معمولی بات سمجھتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا تم جانتے ہو شرک کے برابر کون سی چیز ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ شرک کے برابر کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دینا۔ یہ آج اس کو معمولی بات سمجھی جاتی ہے، فرمایا کہ اگر شرک کے برابر اگر رب نے کسی چیز کو بیان کیا ہے نا، وہ جھوٹی گواہی ہے کسی کے متعلق دے دینا۔ ہاں جی میں ویکھیا سی جی فلانا انج کر رہا سی، تو سمجھ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹی گواہی دینے والا بندہ وہاں سے ہلتا ہی نہیں ہے کہ رب اس پر پہلے جہنم کو واجب کر دیتا ہے جو بندہ کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حنفاء للہ، فرمایا ایک تو بات یہ کہ اللہ کے لیے ہر باطل سے جدا ہو جاؤ، جب آئی گئے اس کا حج کرنے کے لیے، اس کے گھر کے اندر آ گئے تو پھر ہر باطل چیز کو چھوڑ کے آؤ، غیر مشرکین بہی، اس کے ساتھ کسی چیز کو شرک نہ کرو، شرک نہ ٹھہراؤ۔ مطلب کیا ہے کہ کفار مکہ جب آتے تھے نا حج کرنے کے لیے، وہ کوئی ایسی حرکتیں بھی ساتھ کرتے تھے جو ایک تو حج کے منافی ہوتی، اور دوسرا یہ ایسے کام کرتے تھے کہ جس کے ساتھ شرک کی آمیزش بھی ساتھ ہو جاتی۔ مثال کے طور پر یہ جو تلبیہ پڑھتے ہیں حاجی حضرات، یہ عمرہ کرنے والے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اب یہ تو پڑھتے رہے کہ مالک تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، تو کفار مکہ جب آتے تو وہ ایسے انداز کے ساتھ تلبیہ پڑھتے تھے کہ شرک بھی ساتھ ہو جاتا اور اپنے بتوں کی تعریف بھی ساتھ ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ نہیں، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، فرمایا جو اللہ کے ساتھ شرک ٹھہراتا ہے، یاد رکھیں میں نے پہلے بھی کئی بار بتایا ہے شرک صرف دو طریقوں سے ہوتا ہے، رب کو کسی طرح واجب الوجود سمجھنا، رب کی طرح کسی کو کہ رب ازل سے ہے اور ابد تک ہے، یہ شرک ہے، یا رب کی طرح کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا، یہ شرک ہے۔ اس کے علاوہ تیسری چیز کوئی نہیں ہے، یا تو کسی کو عبادت کے لائق سمجھا جائے یا رب کی طرح کسی کو واجب الوجود سمجھا جائے، بس یہ دو باتیں ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی کو عبادت کے لائق سمجھ رہا ہے تو شرک کر رہا ہے، یا کسی کو واجب الوجود سمجھ رہا ہے کہ مطلب ہے کہ وہ شروع سے ہے اور آخر تک ہمیشہ تک ہے، وہ بھی اسی طریقے سے ہے، تو یہ بھی شرک ہے۔ اس کے علاوہ تیسری کوئی بات نہیں ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، فرمایا جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، گویا کہ ایسے ہی ہے جیسے آسمان سے گر پڑا ہو۔ کتنا بلند ہے، کتنا دور ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک آسمان سے، زمین سے آسمان کا جو فاصلہ ہے وہ 500 سال کا ہے، یعنی اگر جو بندہ 500 سال اوپر سے گرے، حضرت جبریل علیہ السلام نے جب قوم لوط کو اٹھایا تھا نا اپنے پر تو کہتے ہیں کہ ان کی 10 لاکھ کی آبادی تھی تقریباً، ہر شہر کی آبادی 2 لاکھ کی اور 5 شہر تھے،
ایسے جبریل علیہ السلام نے پر ڈال کے اٹھا کے نا ان کو پہلے آسمان تک لے گئے، اور کہتے ہیں کہ وہاں جو پہلے آسمان کے جو فرشتے تھے نا وہ بھی ان کے مرغوں کی، ان کے جانوروں کی آوازیں سنتے تھے، یعنی اتنا اونچا اٹھا کے ان کو لے گئے تھے قوم لوط کو، تو پھر وہاں سے ان کو الٹا کر کے مارا، اوندا کر کے. تو آپ اندازہ کریں، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، فرمایا کہ یہ جو بندہ شرک کرتا ہے نا وہ ایسی ہے جیسے آسمان سے گر پڑا ہو، اور ہوگا اس کا حشر کیا ہوگا، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، یا تو نیچے آتے تک جس طرح کی پرندے آ کے پھاڑ دیتے ہیں، او تاوی بھیر رہی ہو فی مکان صحیح، یا جس طرح ہوا بندے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اتنا دور سے گرنے والا بندہ. فرمایا جو بندہ ایمان کو چھوڑ کے شرک کی طرف جاتا ہے نا تو اس کے جسم کے ایمان کے بھی اتنے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. ایمان ہی تو ہے جو بندے کو بچا کے رکھتا ہے، اور ایمان ہی تو ہے جو بندے کو جو ہے وہ جنت تک لے کے جائے گا. عمل کے لحاظ سے تو اللہ کا فرمان ہے، اللہ کے رسول کا بھی فرمان ہے. فرمایا میرا بندہ، فرمایا تو شرک کر کے، تو گناہ کر کے آنا، اگر تو جھاگ زمین بھی بھر کے لے آنا مجھے پریشانی ہوئی، معاملہ کوئی نہیں ہے، یہ بخشش ہو جائے گی. حضور علیہ السلام نے خود فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، فرمایا میری شفاعت ہے ہی بڑے گناہ گاروں کے لیے. اور میں آپ کو ایک اور مسئلہ بتاؤں، آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ جناب ہماری نماز اس بندے کے پیچھے ہوگی جو کسی کوئی گناہ نہ کرتا ہو. اگر یہ مزاج بنا لیا جائے نا کہ ہم کیونکہ ہماری کسی نے کوئی گناہ نہ کیا ہماری نماز اس کے پیچھے ہوگی، تو آج روئے زمین پر کسی مسجد میں نماز ہو ہی نہیں سکتی، آپ پڑھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ دنیا میں کوئی ایسا بندہ ہے ہی نہیں جو گناہ سے محفوظ ہو. معصوم عن الخطا وہ صرف انبیاء ہے، محفوظ وہ تو صرف نیک لوگ جو اولیاء اللہ جو بڑے لوگ ہیں. باقی جو عام مسلمان ہیں ان سے گناہ ہونا ممکن ہے، اور گناہ گار کے پیچھے نماز پڑھنا، حضور علیہ الصلوۃ خود ارشاد فرمایا الصلاۃ المکتوبۃ واجبۃ خلف کل مسلم برا کان او فاجرا. حضور نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کے پیچھے نماز پڑھنا واجب ہے، چاہے نیک ہو چاہے برا ہو. ٹھیک ہے جی. اور آج ہم کہتے ہیں کیونکہ فلانا کام کر رہے ہیں سیدھے ساڑھیوں کے پیچھے نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، یہ حالانکہ یہ بات نہیں ہے. جو فرض نماز ہے نا بندہ گناہ گار بھی ہے اس کے پیچھے بھی ہو جائے گی. اگر بات نیکوکاروں کی آ جائے نا، نیک ڈھونڈ کے لائیں، تو دنیا کے اندر پھر کوئی اتنا بڑا نیک نہیں ہے جو امامت کروا سکے، وہ تو سلسلہ پھر نبوت پہ ختم ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالک ومن یعظم شعائر اللہ، فرمایا جو بندہ، بات یہی ہے کہ جو بندہ اللہ کی نشانیوں کی عزت کرتا ہے فإنہا من تقوی القلوب، سچی بات یہ ہے کہ وہ دل کا پرہیزگار ہے. ہاں، اللہ کی نشانیوں کی عزت وہی کرے گا جو دل کا پرہیزگار، یعنی جس کے دل میں پرہیزگاری ہوگی نا وہ رب کی ہر نشانی کی عزت کرے گا. قرآن ہے، مسجد ہے، ہمارے پاس تو کم سے کم چلو یہ چیزیں تو موجود ہے نا. اور مسجد کی عزت کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ مسجد میں داخل ہو جائے تو پھر مسجد کے حقوق ادا کرے. ٹھیک ہے جی. علماء تو اس کی تو بڑی بڑی وضاحتیں بیان کرتے ہیں. فرمایا جو یہ بھی اللہ کی نشانی ہے، مسجد یہ بھی اللہ کی نشانی ہے، قرآن ہے یہ بھی اللہ کی نشانی ہے. اس کی تعظیم کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کہیں پہ لفظ اللہ پڑھا ہو نا لکھا ہوا، جس طرح آج ہمارے اخباروں کے اندر کافی سارا وہ پڑھا ہوتا ہے، میں جو بندے نے خالی قرآن کا کوئی لفظ پڑھا ہے یا بسم اللہ پڑھی ہے یا کوئی بھی ایسا بابرکت نام پڑھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا، میں اللہ تعالیٰ فرشتے بھیج دیتا ہے اور فرماتا ہے جا کے نا میرے اس نام کی حفاظت کرو، میرا ولی آئے گا وہ آ کے اس کو اٹھائے گا. ٹھیک ہے، اندازہ کریں. مطلب کیا ہے کہ یہ جب ہم ٹکڑے اٹھا لیتے ہیں یا یہ چیزیں اٹھا لیتے ہیں تو فرمایا اس کی حفاظت پہلے جو ہے وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، فرشتے کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا جو میرا دوست ہوگا نا وہ آ کے اس کو اٹھائے گا. ٹھیک ہے. حضرت بشر حافی کا واقعہ تو ویسے مشہور ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو عزت عطا فرمائی ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اٹھانے کی وجہ سے عطا فرمائی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالک ومن یعظم شعائر اللہ، فرمایا یہ بات یہی ہے کہ جو بندہ اللہ کی نشانیوں کی عزت کرتا ہے فإنہا من تقوی القلوب، اس کا دل کے اندر کیونکہ پرہیزگاری ہوتی ہے اسی وجہ سے وہ اللہ کی نشانیوں کی عزت کرتا رہتا ہے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.